رکھنے کی کوشش کروں گا، یا وہ گناہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو ہلاکتیں اور بربادیاں دنیا کے اندر لاتے ہیں۔ اور اگر انسان بغیر توبہ کیے کہ ان پر گزر جائے، زندگی گزار دے، پھر تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے آخرت میں جہنم کے اعتبار سے۔ تو آئیے وہ کون سے گناہ ہیں، وہ گناہ 7 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ گناہ یاد رکھیے ایک ہی حدیث کے اندر ایک ساتھ آتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ 7 ہلاک کر دینے والے جو ہے گناہوں سے جو ہے اجتناب کرو۔ ایسے گناہ جو ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں کہ انسان کو، ایسے گناہوں سے بچو۔ پھر آپ نے پہلا فرمایا اور کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا فرمایا اور سحر جادو کا کرنا، پھر تیسرا فرمایا کسی نفس کو بغیر اس کے حق کے قتل کرنا، مطلب جس قتل کرنا اللہ نے حرام کیا اس کو قتل کرنا، چوتھا فرمایا کہ ربا سود کا کھانا، پانچواں فرمایا کہ یتیم کے مال کو کھانا، چھٹا فرمایا کہ اس دن پیٹ پھیر کر جانا جب مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں جنگ ہو، پیٹ پھیر کے جانا مطلب جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگنا، اور ساتواں فرمایا کہ پاک دامن بدکاری سے بے خبر بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا۔ پاک دامن عورتیں جو بھولی بھالی ہے، جن کے ذہن میں بدکاری کا کوئی خیال بھی نہیں ہے، ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگانا۔ تو یہ 7 گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں گنوائے، بترتیب گنوائے اور کہا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ ترتیب کے اعتبار سے جو سب سے پہلا لفظ آپ نے ادا کیا شرک، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سحر کا ذکر کیا، یہ کفر ہے، یاد رکھیے، اور اس کے اندر کیے جانے والے اعمال انسان کو شرک تک لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفس کو قتل کرنے کا عملہ کیا، یہ بندوں کے معاملات میں سب سے بڑا جرم ہے اگر انسان کرتا ہے تو۔ اس کے بعد جو چوتھا آپ نے کہا کہ جو ہے ربا، یہ ربا ایک ایسی چیز ہے جس سے انسانیت ہلاک اور برباد ہوتی ہے، یاد رکھیے، فرد نہیں، سماج کے سماج ڈوبتے ہیں، ملک کے ملک ڈوبتے ہیں اور برباد ہوتے ہیں۔ پانچواں جو آپ نے گنوایا وہ یتیم کا مال، یہ ایک ذاتی مسئلہ اور ایک سماجی مسئلہ ہے۔ جس سماج کے اندر لوگ یتیم کا حق مارتے ہیں، جو کہ اس سماج کا کمزور فرد ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ سماج آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ایسے سماج پر رحم نہیں کر سکتا جو اپنے ضعیف، چونکہ یتیم ایک ضعیف کمزور ہوتا ہے ایک طرح سے، یاد رکھیے، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے لڑکا ہو، چاہے لڑکی ہو، وہ بہت جو ہے جس کو کہیں گے ایک طرح سے اس کے رائٹس کے اعتبار سے بڑا کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح چھٹا جو آپ نے گنوایا وہ ہے جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگنا، اس سے اسلامی لشکر کو، مسلمانوں کی فوج کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ اور ساتواں جو آپ نے بیان کیا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، کسی پر الزام لگا دینا، بھولی بھالی عورتوں پر زنا کا الزام لگا دینا، جس سے وہ الزام لگانے کی وجہ سے اس دنیا میں بھی جو ہے لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت اس کو آگ میں ڈالیں گا کیونکہ اس نے الزام لگایا۔ تو گویا 7 کے 7 گناہ بڑے ہلاک کر دینے والے ہیں۔ لیکن السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔